صاحب ایک وضاحت کر دیں کہ کئی لٹریچر اس پہ آ چکا ہے. سود کی وہ بھی دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کہا جاتا ہے کہ تجارتی مقاصد کے لیے اس کو غالب الربا کہا جاتا ہے, اور دوسرا یہ جو استحصالی بنیاد پہ چلتا ہے. تو کچھ علماء کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جو تجارتی مقاصد کے لیے ہے دوسرے میں. آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے اب تو اس وقت میں رائے تو اب تو ختم ہوگی نا. اب تو تمام بحثیں جو تھیں کم از کم 7.5 سال بحث ہو کے شریعت کورٹ نے کہہ دیا کہ سارے سود حرام ہیں. اور اس کے اوپر صرف یہاں نہیں پوری دنیا سے علماء آئے تھے. پہلی دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا اس میں کم از کم 22 ممالک سے علماء آئے تھے, اور جو خاص طور پہ جامعہ ازہر کے فیصلے ہیں اس کے اوپر بھی باقاعدہ ڈسکشن ہوئی تھی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں 313 صفحات کا فیصلہ ہے جو ابھی میں نے اس دن بھی اس پر ڈسکشن کی ہے, اور پہلے تو 1000 صفحات کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے. تمام تر انہوں نے حرام مکمل طور پہ حرام کر دیا. آج بھی انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں, میں آپ کو پوائنٹس دکھا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے 5-6 پوائنٹس جو انہوں نے بھیجے ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں جس کی بنیاد پہ گئے ہیں. وہ بنیادی سود کے اس پہ نہیں گئے, وہ اس میں یہ دیکھیں شرعی عدالت کے فیصلے اسٹیٹ بینک کی طرف سلوان نکر راجاس کے وکیل ہیں. وزارت خزانہ قانون چیئرمین بینکنگ کونسل دیکھو فریکویسٹ بنایا گیا ہے. وفاقی شرعی عدالت نے سپریم کورٹ ڈیمانڈ سیونگ سرٹیفکیٹ کے مطابق رولز کو خلاف الزام کرا. اس کو بہانہ بنا کے یہ سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے بنائی طور پر اسٹیٹ کا ہے اس کو بنا کے 4000 بات پنڈورا باکس اوپن کرنا تھا, اور اس نے باقی کسی کی چیز کو نہیں چھیڑا. تو اگر تو اس وقت اگر بحث چھیڑنی ہے تو پھر تو سپریم کورٹ دوبارہ بحث کھیلتی رہے گی نا. تو اس ایشو کو تو 2 دفعہ سیٹل ہو گیا. ایک دفعہ 1992 میں سیٹل ہوا, پھر سپریم کورٹ نے سیٹل کیا, سپریم کورٹ کے بعد اب اس نے سیٹل کیا. اب تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا آل سارٹ آف ربا الفضل دوسرے سب ان کو سب کو انہوں نے حرام قرار دے دیا. جی وہ بھی بینک کا نام ہے, اور اس میں ابھی تک انہوں نے جو مجھے 5 کاغذات ملے ہیں اس میں بینکس کا نام نہیں ہے. ڈاکٹر محمود الرحمان فیصل چیئرمین یہ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیونگ اٹ سبسڈیٹ بینک بیسیکلی اس کا وہ ہے, اور ورسز ڈاکٹر محمود الرحمان ہے تحریک انقلاب پاکستان, وہ جو پٹیشنر تھا منسٹری آف لا. اب دیکھ رہے کتنا مزے کی بات ہے نا کہ اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ تم حکومت کے خلاف اپیل کرو. واہ 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 واہ, اسٹیٹ بینک تمہارے باپ کا ہے, تاکہ ہم کہیں گے جی ہم تو نہیں کر رہے تھے, ہم تو حکومت کو مان رہے تھے, ہمیں تو اسٹیٹ بینک نے رکوا دیا. یہ تو عدالت کا مسئلہ ہے. تو اسٹیٹ بینک کو اپیل واپس لو, ہم خود کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا اسٹیٹ بینک ہے, وہیں سے بدلا. جی ہاں جی ٹھیک ہے, بات صحیح. پوچھے دار ہے انفرادی طور پہ ہم میں آپ سے اسٹیٹ بینک کے خلاف میں اور آپ اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہم انفرادی طور پہ جس حد تک ممکن ہو مطلب ان کو کمپین چلائی جا سکتی ہے, ان کو دوسرا رہنمائی یہ لینی تھی اس موجودہ ایشو پہ. ظاہر اجتماعی طور پہ تو ہم پوری قوم اس وقت نہیں ہے, انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں ہم اس سود کے خلاف. ظاہر سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتا, مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی جماعت ہی جائے, کوئی اجتماعیت جائے. انفرادی طور پہ عوام لوگ کیا کر سکتے ہیں اس موجودہ ایشو کے حوالے سے؟ نہیں, انفرادی طور پہ ہمیشہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو 3 ہی بنیادی درجے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بتائے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے پکڑ کے روکتے ہیں, پھر جو یہ لوگ بھی بھیا تھے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ استطاعت نہیں رکھتے فَبِلِسَانِهِ لوگوں کو کہیں یار بولیے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ دل میں. بینک سے گزرتے ہوئے اس کی عمارت دیکھتے ہوئے اگر آپ کو نفرت نہیں آتی, آپ کو حقارت نہیں آتی, آپ کو چیک بک ایسا نہیں لگتا کہ جیسے آپ نے کسی گندگی کے ڈھیر کو جیب میں رکھ لیا ہے, تو سمجھیں آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اسلامی بینکنگ میں نہ جاؤ, کیونکہ اسلامک بینکنگ بیسیکلی وہ خنزیر کو بکری کا لباس پہنایا ہوا ہے. عام بینک میں رکھو, سود نہ لو. مجھے کسی نے بڑا مختصر سوال کیا تھا جہاں پر کہ پھر تو پیسے بینک لے جائے گا. تو میں نے کہا جب گندگی گھر سے باہر نکالتے ہو کوئی سوچتا ہے کہاں چلے گئی, جسے مرضی لے جائے, کوڑا کرکٹ لے جاؤ بھائی, تم کا میں نہیں لینا چاہتا ہوں. لیکن وہ مسئلہ سر یہی ہے کہ وہ اصل میں ہم اتنی نفرت, پہلے تو اس اسٹیج نفرت کی آئے نا آپ کی, کہ آپ اس ایک تو جو ہے کہ بینک میں رکھیں لیکن سود نہ لیں, پھر نفرت بھی کریں, پھر انڈیویجل لوگوں سے کہیں بھی کہ یہ نہ کرو, کوئی رکھنا چاہے اس کو کہو نہ رکھو.
مجھے میں ایک جگہ بہت بڑی پوش علاقہ تھا, میں نام نہیں لیتا ہوں, بہت بڑے بڑے سرمایہ دار, اس میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہہ دیا اولیاء صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں, ایک بیوہ عورت ہے, وہ جو ہے اس کو پینشن ملی ہوئی ہے, اس نے بینک میں رکھا ہوا ہے اور اس کو مہینے کے 2-3 لاکھ روپے آ جاتے ہیں, عزت سے زندگی گزار رہی ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ, اس کو تو چلو ٹھیک ہے اللہ شاید کچھ نہ کہے, کیا وہ محلے کو اللہ چھوڑے گا جس میں وہ عورت رہتی ہے اور حرام کھا رہی ہے؟ اس کے گھر میں تو خنزیر جا رہا ہے نا, اور اس محلے میں لوگوں پر کروڑوں روپے کھول, آپ سے تو سوال ہوگا. تو یہ بات ہے. جی سر 2 چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں. ایک بینک کے والے سے آپ نے فرمایا کہ اسلامک بینکنگ جو ہے یہ اس کو اوپر جو بھی آپ لباس پہنا دے اندر سے چیز وہی ہے, اور مفتی تقی صاحب کے ایک آپ نے فتوے کا ذکر کیا, تب انہوں نے خود فتویٰ لکھا تھا یہ سب سود ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی اسلامک بینکنگ کے نام پہ بنے ہوئے ہیں, آدھیوں کے ایڈوائزر وہ ہیں, باقی جو آدھے بچتے ہیں ان کے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. تو اس بارے میں ہم کیا کہتے ہیں, یعنی خود فتویٰ دیتے ہیں, خود ایڈوائزر ہیں. اچھا سا لفظ استعمال کرتے ہیں. اقبال کا ایک شعر ہے, قلندر دوست حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا, فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہے حجازی کا. وہ کہتے ہیں یہ اسلامی بینکاری نہیں, یہ غیر سودی بینکاری ہے. وہ سب یہی کہتے ہیں یہ غیر سودی بینکاری ہے, اس کو اسلامی بینکاری نہیں کہتے. تو وہ کیا ہوتی ہے, اس کے بیچ میں ایک حد فاصل قائم کرتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے وہ مجبوری. دیکھا نا پوری 1400 سال تک امت یہ کہتی رہی کہ نقدین 2 ہیں, اسٹینڈرڈ منی جو ہے 2 ہیں, سونا اور چاندی. انہوں نے ڈالر کو نقدین کے طور پہ لے کے آیا. میں آپ کو مثال آپ بڑے آرام سے دیتا ہوں نا. ایک بینک سکوک ہے. بینک سکوک کا مسئلہ یہ ہے کہ میں وابڈا کا چیئرمین ہوں, خالد صاحب وابڈا میں رہے ہیں, ان کو اندازہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ڈیم بنانا ہے, تو میں اس کے لیے ایک کمپنی بناتا ہوں, اس کو کہتے ہیں اسپیشل پرپز وہیکل. اس کمپنی میں 5 ڈائریکٹر میرے ہوتے ہیں یا 6 میرے ہوتے ہیں, 4 عام پبلک کے ہوتے ہیں, تو میرا ہولڈ ہو گیا. وہ کہتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں 10 ارب روپے چاہیے. وہ 10 ارب روپے کی ویلیویشن کرا کے ہم بینک کو کہتے ہیں کہ اس کا سکوک جاری کرو. وہ جاری کرتے ہیں, لوگوں کے 10 ارب لے کے, اور ہم اس سے بینک وہ کمپنی جو ہے وہ بنانا کرتی ہے, بینک بنانے شروع ہو جاتی ہے. وہ جو ہے ڈیم, وہ ڈیم پھر میں کرائے پہ لے لیتا ہوں کیونکہ کمپنی تو وہ ہے, ٹھیک. اور اس کرایہ جو ہے وہ کیونکہ میری ملکیت تو نہیں, ملکیت تو کمپنی کی ہے. وہ کرایہ صبح میں لائبر کا ریٹ دیکھتا ہوں, آج ریٹ کیا ہے, پھر کائبر کا ریٹ دیکھتا ہوں, اس ریٹ کے ساتھ میں کرایہ ادا کرتا ہوں. وہ سود, اس کو کہتے ہیں ہم تو رینٹ پے کر رہے ہیں, تو سود تو دے رہے ہیں. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ بنیادی طور پر اس کو حلال قرار دیتے ہیں. اسی طرح آپ کی گاڑی کی لیزنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک وقت میں اگر ایک چیز کی 2 قیمتیں رکھی اور اگر اس نے کم میں نہ بیچا تو اس نے سود کمایا. اب وہ کرتے کیا ہیں کہ آپ کو گاڑی دی اور کہا ملکیت ٹرانسفر نہیں کریں, میں نے گاڑی لینی ہے, مجھے 10 لاکھ روپے دو, میں گاڑی خرید لوں گا, 10 لاکھ تمہیں واپس کر دوں گا. نہیں, ہم تمہیں گاڑی خرید کے دے دیتے ہیں. اب چونکہ گاڑی تو میری ہے, تو جب تک تم پورا قرضہ نہیں ہوتا تو گاڑی میری ہے, تم میری گاڑی استعمال کر رہے ہو, اس کا تم کرایہ دیتے رہو. وہ کرایہ دیتے رہتے ہیں. تو ہم تو ویسے تو حرام کو حلال قرار دیا ہے, اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو معاملہ اللہ کا ہے, میرا تو نہیں ہے. استعمال کر رہے ہو, اس کا تم کرایہ دیتے رہو, وہ کرایہ دیتے رہتے ہیں. تو ہم تو ویسے تو حرام کو حلال قرار دیا, اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو معاملہ اللہ کا ہے, میرا تو نہیں ہے. جی السلام علیکم عمر صاحب, کیسے عرض کر رہا ہوں. میں ایک کوشچن میں نے علماء سے بھی پوچھا, اکانومسٹ ان سے بھی پوچھا, کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا, تو میں آپ کی خدمت میں بھی رکھ رہا ہوں کہ سود کے, اور میں اس سے پہلے کہ کسی کو غلط فہمی ہو, آئی ایم ایبسلیوٹلی اسٹینڈ ود اسلامک نیریٹو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ جنگ ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. لیکن جو سود کے معاملے جو احکام نازل ہوئے, جو آیات تھیں, وہ اس زمانے میں تھیں کہ جب کرنسی کی نیچر اور ہوا کرتی تھی. 1970s onwards ہمیں پتا ہے کہ گولڈ سٹینڈرڈ کولیپس ہوتا ہے اور فیٹ منی آ جاتا ہے, اور بائی نیچر فیٹ منی چونکہ اس کی پرنٹنگ کا کوئی بیس نہیں ہوتی, تو جتنا زیادہ پرنٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ یہ ڈپریشیٹ ہوتا ہے, اتنی اس کی ویلیو کم ہوتی ہے, اور وہیں سے مہنگائی ہوتی ہے. تو اس زمانے کے حساب سے تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی چیز دی ہے, آپ نے اس سے زیادہ لے لی تو وہ سود ہو گیا. لیکن اگر آج میں کسی کو 100 روپیہ قرض دے رہا ہوں اور 2 سال کے بعد 100 روپیہ میں واپس لے رہا ہوں, بائی دیٹ ٹائم اس 100 روپے کی ویلیو
इन्फ्लेशन को अगर फैक्टर इन करें तो तकरीबन 10 से 15% कम होकर, यानी कि वो अराउंड 85 रुपये 90 रुपये की उसकी वैल्यू रह जाएगी। तो मैं उतना ही कर्जा वापस ले रहा हूँ, लेकिन चूंकि उसकी बाइंग पावर कम हो चुकी है तो अब इसमें मेरा लॉस हो रहा है। डू यू नॉट थिंक कि हमारे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अल अज़हर हो गई या पाकिस्तान में बड़े इदारे हैं, हमारे पास ये वफाकी शरई अदालत है, कि अगर ये एक नेक्सस बनाएं कि हमें इस चीज़ पे एजुकेट करें कि आइदर तो हम फिएट मनी को हम ख़त्म ही कर दें, या उसका हमें कोई अपग्रेडेड फतवा मिल जाए कि जो भी दे रहा है, एंड आई नो देयर इज़ वन, और शायद आप उस पर बात करें कि जब भी पैसा दें उसे किसी न किसी कमोडिटी के साथ लिंक कर दें, यानी कि सोने के 1 तोले के बराबर आपको रकम दे रहा हूं, मैं 1 तोला ही वापस लूँगा जो भी उसकी उस रकम बनती है। अना कुछ मुफ्तियान कहते हैं, लेकिन अगेन उसकी कोई लीगल बेसिस, इस्लामिक लीगल बेसिस नहीं देते कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो कागज़ है इट्स ऑलरेडी लिंक्ड। एक आर्टिफिशियल हमने एक फिक्टिशियस एक कागज़ क्रिएट किया है, इसको कहते हैं प्रोमिसरी नोट। ये क्यों क्रिएट किया गया था? इस बुनियादी तौर पे क्रिएट किया गया था कि मेरे पास पैसे हों या ना हों, मैं झूठ बोलूं कि मेरे पास 5 लाख रुपए का सोना है लेकिन मैं आपको 10 लाख के नोट दे रहा हूं। तो जिस पूरे के पूरे सिस्टम की बुनियाद झूठ पे हो, उसके ऊपर आप किस बुनियाद पे आप कह सकते हैं फिक्टिशियस, आर्टिफिशियल क्रिएट क्यों किया गया था? पावर थी, उन्होंने क्रिएट कर लिया, सब कुछ बात है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसी झूठ की बुनियाद के ऊपर मैं उससे झूठे मजीद नोट ले रहे थे, तो झूठ की और इमारत खड़ी कर दी ना आपने मुकम्मल तौर पर। एक तो ये है कि कतअन सूद जो है, इसके ऊपर एक टाइम मल्टीपल लोन की थ्योरी भी दी थी महमूद अहमद साहब ने, कि चलो हम इसको छोड़ देते हैं, किसी एक को स्टैंडर्ड रख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी 1999 के, जो उसके अंदर बड़ी लंबी जो डिस्कशन हुई थी कि मैं बैंक मेरे पास आता है, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा 1 लाख रुपया तुम 10 साल के लिए रख लो, टाइम को स्टैंडर्ड बना लो, और तुम मुझे 10 लाख रुपया, 1 लाख कलेक्टर हो गया, 1 साल के लिए दे दो। अब वहाँ टाइम स्टैंडर्ड हो गया साल का। अब मैं 10 साल 1 साल के बाद आता हूँ, फिर उसके बाद आकर उसको रिव्यू कराता रहता हूँ। आप मेरा 1 लाख रुपए जहाँ चाहें जिस जगह चाहें इस्तेमाल करते रहें, ना मेरा पैसे मैं आपको 10 लाख से ज़्यादा दूंगा, ना आप मुझे 1 लाख से ज़्यादा देंगे, ना मैं सूद देता हूँ ना तुम सूद। यहाँ आपने रुपये को स्टैंडर्ड बनाया, वहाँ हमने टाइम स्टैंडर्ड को बनाया। बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी थी, उनकी किताब है बड़ी मशहूर, मनी एंड मैटर्स, सूद भी मुतबादल असास। मेरे पास 1 लाख रुपया है, बैंक का कलेक्टर की बुनियाद। आप बैंक गरीब आदमी को तो पैसे नहीं देता ना, इन्वेस्टमेंट पैसे होते हैं, ज़मीन होती है, कोई चीज़ 25% कोई कंट्रीब्यूशन। आपके पास 1 लाख रुपए, आप बैंक के पास जाते हैं, आप कहते हैं ये मेरा 1 लाख रुपए रख लो 10 साल के लिए, और तुम उसको इस्तेमाल करो, लोगों को कारोबार करो, ये करो, एब्सेंटी नहीं, तुम उसका फैक्ट्री जो भी है, आप मुझे 10 लाख रुपए दें 1 साल के लिए, मैं 1 साल बाद 10 लाख वापस करूंगा, अपना कमा के आपको 10 लाख वापस कर दूं, आप 1 लाख 10। तो आप टाइम को स्टैंडर्ड, टाइम मल्टीपल लोन थ्योरी है उनकी थ्योरी, सुप्रीम कोर्ट ने थ्योरी उसको एक्सेप्ट की गई, पार्ट ऑफ द डिसीजन आई। 10,000 ऐसे रास्ते हैं जो निकाले जा सकते हैं उसके अंदर। मैं आपको 3 छोटे छोटे रास्ते बताता हूँ जो बड़ा आसानी से निकाल, जापान ने निकाल के दिखा दिए हैं। 4 बुनियादी इश्यूज हैं जिसके ऊपर पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम आपका चलता है। सबसे पहला आपका आता है कंज्यूमर लोन्स का, आपका जो आम आदमी को, जो गरीब आदमी को देते हैं कंज्यूमर लोन के ऊपर। अमजद साकब का मॉडल इतना शानदार है कि जिसके हिसाब नहीं, जो रियासत जो है वो टीचर्स रख सकती है, जो रियासत जो है हेल्थ वर्कर्स रख सकती है, सिक्योरिटी गार्ड रख सकती है, वो 1.5 लाख बैंक के मुलाजम भी रख सकती है जो ये काम करते रहें, और उनकी जैसे कहते हैं वो पे करती रहे, जैसे कहते हैं वो जो ऑफिस वर्क का काम, बाकी और तो कुछ नहीं, और वो लोगों को देते रहे। 99% रिटर्न है उसका। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट। इस्लाम इन्वेस्टमेंट के बारे में ये कहता है कि आप एक ऑफिस खोलें, मेरे पास 5 करोड़ रुपया आया है, मैं ऑफिस खोलता हूँ, और किसी के पास आया है तो मैं उसके पास जाता हूँ, कहता हूँ मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो कहता है सितारा टेक्सटाइल में लगाना है, फलां में लगाना है, फलां, तुम मुझे बताओ। मैं कहता हूँ सितारा में लगा दो। वो कहता है ओके मैं लगा देता हूँ, लेकिन मैं इसको लुक आफ्टर करने के पैसे लूँगा, मतलब 30,000 रुपये लूँगा महीने का, या 50,000, वो कमा सकता है। ये नहीं हो सकता कि इतने सारे लोगों के 5 करोड़ रुपये इकट्ठा करके एक बदमाश को दे दिए जाएँ। ना मुझे बदमाश का पता है ना उसका। मेरा पैसा शराब के कारखाने में लगा हुआ है, मेरा पैसा जुए में लगा हुआ है, मेरा पैसा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसका रेगुलेट करना।
تو ایک تو یہ، اور پھر اس میں یہاں پر ایک تیسرا ہے، ہم نے جو بینک کے لوگوں کو جان بوجھ کے دھکا دے کے مطلب میں ٹی وی میں کام کرتا ہوں، میں 100 ملازمین ہے، 3 لوگوں کی ایک ونڈو بنا لی جائے جو کہ ویسے بینک کی طرح آپریٹ کرے لیکن سود نہ لے، کہ میں 10 روپے چیک کریں، ATM مشین بھی لگا دی جائے اس کے اندر، تو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہر بینک سیکریٹریٹ میں لگا دیں، اسکولز میں لگا دیں، ہر جگہ لگا دیں، بجائے اس کے کہ بینکوں میں ATM لگے ہوں، انسٹیٹیوشن میں لگ جائیں اور اس میں سود نہ لیا جائے. تو باقی تو پیچھے رہ کچھ باقی رہ جاتے. چوتھا آخری جو انٹرنیشنل، وہ ہوتی ہے آپ کی مجبوری. اس میں 75 سال تک کمیونسٹوں نے IMF سے باہر نکل کے، انٹرنیشنل مانیٹری سے باہر نکل کے پیمنٹس کی. انہوں نے کہا تھا نہیں، ریاست صرف کاروبار کرے گی. انہوں نے اپنا پیسہ LC نہیں کھلنے دی. وہ کرتے کیا تھے؟ بینک بازار سے ڈالر خریدتے تھے، پیمنٹ کرتے تھے، بازار سے سونا خریدتے تھے، پیمنٹ کرتے تھے. انہوں نے کمیونسٹ تھے، مسلمان نہیں تھے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے گند کریٹ کیا ہے تو تب آیا ہے. یہ گند ختم کر دیں، خود ختم ہو جائے گا. جی السلام علیکم سر. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی نون لیگ نے چیلنج کر دیا شرعی عدالت کے اس کے فیصلے کو، عمران خان ہوتا تو کیا وہ چیلنج نہ کرتا؟ آپ کی رائے چاہیے. دوسرا یہ جی دوسرا یہ تھا جی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ کیا بھی جا سکتا ہے. ایک روایت ہے، آج آپ بینکنگ سیکٹر کو نیشنلائز کریں، آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. میں نے پہلے بھی کہا، ذوالفقار علی بھٹو ہوتا تو نہ کرتا، اسے بینکنگ سیکٹر نیشنلائز کر دیا. لیکن اس میں لوگ کہتے ہیں ہمیں کتنا نہیں ہے کہ بہت سے ادارے ڈوب بھی گئے تھے اس نیشنلائزیشن میں. 1969 میں انڈیا میں نیشنلائزیشن ہوئی ہے، آج تک ہے، ڈوب گیا. 50ویں سالگرہ منا رہا ہے انڈیا بینکنگ نیشنلائز کی. ہم کیسے کریں گے؟ ہماری تو یاریاں ہیں. ہم نے تو ان سے پیسے لے کے ہم نے شوگر ملیں لگانی ہے. ہم کیوں کریں گے؟ ہم مسلم کمرشل بینک کو ناراض کریں گے، ہم UBL کو ناراض کریں گے، ہم دوسروں کو ناراض کریں گے. ہم نے تو پبلک کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. تمہارے 10 لاکھ لوگوں کے 2 ارب روپیہ لو، ایک اچھی ڈھیڑی لگاؤ، ایک آدمی کو دے دو، وہ جو مرضی کرتا پھرے. میں ٹیچر ہوں. آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگلے 50 سال میں ہم 20 25 30 50 سال میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت آپٹیمسٹ آدمی ہوں. پہلی بات آپ آج سوال کر رہے ہیں پرپوز عمران خان ہوتا تو کیا کرتا. ہوتے کے اوپر کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتی، جس نے کیا ہے اس کے اوپر آپ کرو. بات کر دیا نا، نواز شریف نے کر دیا. مشرف نواز شریف سے زیادہ تیز تھا، اس نے UBL کو بھیجا تھا. ٹھیک، 50 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں 50 سال بعد دنیا میں ہوں گا ہی نہیں. مجھے تو آج کا سوچنا ہے. میں تو اس طرح راستے سے نکلوں تو لگتا ہے مجھے تو اللہ یہ پوچھے گا آج تم جہاں موجود تھے تم کیا کر رہے تھے. اور اگر فتح اور نصرت، بار بار سمجھایا ہے، بار بار کہا ہے کہ اگر فتح اور نصرت اور کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس بات کی ذمہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کامیاب ہے، دنیا میں کامیابی، تو ہزاروں پیغمبر ناکام تھے، ایک بھی امت ہی نہیں تھا ان کے پیچھے، وہ فیل ہو گئے. ان سے زیادہ کامیاب کون تھا؟ خود رسول اکرم کو اللہ نے کہا لست علیہم بمسیطر، تمہیں ہم نے دروغہ بنا کے نہیں بھیجا. بات بتاؤ، ختم کرو اپنی بات، کھل کے کرو. 3 پیغمبر ہیں جن کو یہ ملا ہے موقع کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نہ حضرت موسیٰ کو یہ موقع ملا، نہ حضرت عیسیٰ کو یہ موقع ملا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ موقع ملا. نمرود تو اپنے نکل گئے وہاں، بات آپ نے بیان کر دی، ختم. نہ حضرت شعیب کو موقع ملا، نہ حضرت صالح علیہ السلام کو ملا. جس کا قصہ آیا ہے وہی ہے کہ قومیں تباہ ہو گئی، پیغمبر بعد میں نکل گئے. تو پیغمبر نے تو آپ کا کام تو فیوچر دیکھنا ہی نہیں. فیوچر اللہ کے پاس ہے. فیوچر اللہ چاہے کل بدل دے، فیوچر اللہ چاہے میری ساری محنت ضائع کر دے. فیوچر تو امریکہ نہیں سوچتا. فیوچر تو رشین کسی نے سوچا تھا کبھی کہ چین اور انڈیا لڑیں گے کبھی؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 14 سال پہلے کہتے ہیں خرابت سندھ من الہند و خراب الہند من السین، کہ سندھ کی تباہی انڈیا سے ہوگی اور انڈیا کی تباہی جو چین سے ہوگی. وہ تو فیوچرسٹک تو کسی اور کی بات. لمحہ موجود جو ہے اس کا پوچھا جائے گا قیامت کے دن، لمحہ موجود کا. السلام علیکم.
اور یہ صاحب میرے آپ سے 3 سوال ہیں اور تینوں ذرا کمفرٹ زون سے نکل کر رہے ہیں. میرے تینوں سوال جو ہے نا وہ کمفرٹ زون سے باہر ہیں. پہلا سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم طاغوت کی پیروی نہیں کریں گے, پھر ہم گورنمنٹ کی جابس بھی کرتے ہیں, اور میں آپ کو بھی بار بار کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں. آئی نیور سی یو کہ آپ نے کبھی ریگریٹ فیل کیا ہو میں نے اس طاغوت کی نوکری کیوں کی. نمبر 1. نمبر 2, جب اللہ اور اس کے رسول ان سب لوگوں کے خلاف جنگ پر ہیں جو سود لیتے ہیں, ہم ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں نکالتے؟ نمبر 3, اگر ہم یہاں پہ اسلام امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہم افغانستان ہجرت کیوں نہیں کر جاتے؟ جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو میں طاغوت نہیں سمجھتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کی حیثیت اس کلمہ گو مسلمان کی طرح ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو اور باقی اعمال نہ کرتا ہو. ٹھیک, ہمارے آئین نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اس لیے بلکہ دنیا کی تمام خطے میں جتنے بھی 199 سے لے کے 200 تک ممالک ہیں, اس میں پاکستان واحد ملک ہے جس نے کہتا ہے کہ ساورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کوئی اور ملک نہیں کہتا. ایران میں اب آ کے کہنا شروع کیا ہے, اور سعودی عرب بھی کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے اور ملک نہیں ہے. افغانستان نے مکمل طور پہ اس کا اعلان کیا ہے, وہ اب آ کے کیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت اس وقت صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ اس ملک میں جد و جہد نہ کر سکتے ہوں, جب آپ کے حالات جو ہیں وہ مکے والے ہو جائیں, جب آپ زندگی نہ گزار سکتے ہوں, آپ کی آواز نہ اٹھتی ہو. ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی اسلام نہیں چاہتا کسی طور پر بھی. افغانستان میں ہجرت ہو گئی ہے, مقام بن گیا, وہاں انہوں نے کام کر لیا, اسٹیبلش کر لیا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے لوگ ہیں وہاں ہجرت کرتے ہیں, جہاں تھا کفر کی بات صحیح ہو جائے. یہاں ہم کیوں نہیں میرا ذمہ داری یہاں پر ہے, مجھے یہاں پر اللہ نے پیدا کیا ہے, میں یہاں پر لڑ رہا ہوں. سب سے بڑی بات ہے کہ طاغوت تو نہیں ہے یہاں. میں تو آدمی کا ہے کہ اگر آج پاکستان کہتے ہیں کہ سیکولر اسٹیٹ, میں پاکستان چھوڑ دوں گا. جس دن اعلان کر دے گی, کیونکہ صاحب ہے پاکستان چھوڑ دوں گا, جہاں لڑائی شروع کر. اور جہاں تک سود کا تعلق ہے, حربم من اللہ و رسول, بالکل ٹھیک ہے. اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اب لڑنا کس طور پر ہے. 3 چیزیں ہیں سود کے بارے میں, ایک بات یاد رکھیے. سود بنیادی طور پر اس وقت پوری دنیا کے عالمی مالیاتی نظام کا آپ حصہ بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس عالمی مالیات میں جب تک آپ اپنا پورا نظام تبدیل نہیں کرتے, آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اس کے خلاف جدوجہد کی تھی کمیونسٹوں نے. 75 سال ان کے ہاں سود نہیں تھا, پورا انہوں نے باقاعدہ کیا, لیکن وہ عالمی مالیاتی نظام سے باہر آ گئے تھے. انہوں نے IMF میں نہیں گئے تھے, وہ ورلڈ بینک میں نہیں گئے تھے, وہ بازار سے ڈالر خریدتے تھے, قیمت پیمنٹ کرتے تھے, وہ بازار سے سونا خریدتے تھے, پیمنٹ کرتے تھے. 75 سال رہے. آپ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں نظام کو تبدیل کرنے کے لیے. نظام کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک جمہوری راستہ بنایا ہوا ہے. میں اس جمہوری راستے کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں پریشر گروپ کا قائل ہوں. کتنے لوگ ہیں, کتنی ہماری مذہبی پارٹیاں ہیں, کتنے جو کہ خالصتاً سود کے خلاف نکلتی ہوں. آ کے جلوس نکالنا, جلسے کرنا, چلنے نکلے. آپ مجھے بتائیں, ہم پٹیشن میں جاتے تھے, کتنے لوگ تھے اس پٹیشن کے خلاف؟ آج آپ کھڑے ہوتے تھے وہاں پر. آج سوئی گیس کسی کے گھر میں بند ہو جائے تو 10,000 لوگوں کا جلوس نکل آتا ہے. ہم چند لوگ وہاں جاتے. ابھی میں ٹرانسجینڈر کی میں پیشی پہ جاتا ہوں, جو انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا ہوا ہے, جو اپنا مرد جنسی جو آپس میں شادی, اور آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کا. 2 لوگ ہوتے ہیں, ہم سے مجھ سے زیادہ خسرے وہاں جمع ہوتے ہیں جو مخالف میں ہمارے وہاں پر پٹیشن میں آئے ہوئے ہیں. تو ایک بات ہے کہ نہیں ہوگا تو نہ صحیح, جدوجہد تو کرنی ہے. تو ایک بات یہ یاد رکھیے, بالکل آؤٹ آف دا فینس, آپ نے بڑا اچھا کیا سوال کر لیا. لیکن پہلی بات ہے کہ جب یہ وقت آئے گا, جب رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم پھر لے کے نکل جانا اپنا ایمان بچانے کے لیے, مجھے اپنا ایمان بچانے کے لیے بالکل ضرورت نہیں. اور جہاں تک طاغوت کی نوکری کا تعلق ہے, میں نے آپ سے 1000 دفعہ کہا ہے کہ میں اس کو ایک تو طاغوت سمجھتا نہیں. دوسرا یہ کہ اس معاشرے کے اندر صرف نوکری کرنا نہیں, پورے کا پورا معاشرے میں بھی آپ ریاست کے اندر رہ رہے ہیں نا. آپ دیکھیں, آپ جو آٹا کھاتے ہیں اس پہ بھی سود دیتے ہیں, جو کھانا کھاتے ہیں اس پہ بھی سود دیتے ہیں, جو سامان خریدتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ سود نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم سود نہ بھی کھا رہے ہوگے تو تمہارے حق میں اس کو غبار ضرور آ رہا ہوگا. سسٹم میں ہے, لیکن سسٹم میں رہ کے جانا. اس میں اللہ نے ایک بہت خوبصورت آیت بار بار سنائی ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. استطاعت سے بلند تقوی اختیار, ساتھ سے کم بھی نہ کرو اور ساتھ سے بلند بھی نہ کرو. میرے پاس استطاعت ہوگی
میں ریاست بدلنے کی کوشش کروں گا، استطاعت آگی بدل بھی دوں گا. استطاعت نہیں ہے، جتنی استطاعت ہے اللہ مجھ سے اتنی پوچھے گا.